بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور ان اندھیروں کی وجہ سے مایوسی بھی پھیل رہی ہے. کیا مایوسی کے ان اندھیروں میں کہیں امید کی کوئی کرن موجود ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. بہت سے دیگر سیاسی معاملات بھی ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں عمران خان صاحب. خان صاحب بہت شکریہ. آج آپ اپنی انجری کے بعد پہلا انٹرویو دے رہے ہیں اور پہلے انٹرویو میں ہی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کچھ ایسے سوالات کیے جائیں کہ جو آپ سے متعلق کم ہے, پاکستان سے متعلق زیادہ ہیں. ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حالت مسلم امہ کے ایک ایسے ٹائٹینک کی ہے جو ڈوب رہا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں الطاف حسین جی؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہم حامد کے جدھر ہم کھڑے ہیں آج, جو ہمارے کرائسس ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر ہم نے صحیح حل نہ ڈھونڈا اور اگر ہم ویسے چلتے رہے جیسے ماضی میں چلتے جا رہے ہیں تو آگے تو اندھیرا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں, ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. لیکن ہمارے سے برے حالات کے اندر قومیں نکل چکی ہیں, ترقی کر چکی ہیں. ہمارے سامنے پچھلی صدی میں جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے, ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی بالکل, یعنی سارا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا تھا. 10 سال میں دونوں قومیں اکنامک جائنٹس بن گئی. تو یعنی کہ قوم میں اچھے برے ٹائم آتے ہیں, لیکن ہمیں قوم کو نکلنے کے لیے ان میں سے ایک ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم غلط کدھر گئے ہیں پھر ٹھیک ہو. یعنی ہر چیز کے اوپر, اب یہ وار آن ٹیرر ہے, یہ خود گورنمنٹ کہتے ہیں کہ $100 ارب کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو, $15 ارب امریکہ کی ایڈ آئی ہے. تو ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا اس کا ہمیں ایک انکوائری کروانی چاہیے تھی کہ اس جنگ میں ہم کیوں گئے جب ہماری جنگ ہی نہیں تھی. یہ اور اچھا پھر ہم کب سچ بولنا شروع کریں گے اپنی قوم سے؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لیڈرشپ کے ساتھ قوم اس لیے نہیں چلتی, وہ لوگوں سے سچ نہیں بولتے. اتنا جھوٹ بولا اس جنگ کے اندر کہ جی ہماری جنگ تھی. بھئی ہماری جنگ نہ کوئی پاکستانی ملوث تھا 9/11 میں. القاعدہ امریکہ نے بنائی ہوئی جو بیٹھی ہوئی تھی اس وقت افغانستان میں. طالبان جو ملیٹنٹ طالبان تھے ہی نہیں پاکستان میں. تو ہم کیسے اس جنگ میں چلے گئے جب کوئی پاکستانی ملوث ہی نہیں تھا 9/11 میں؟ الطاف حسین نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ الطاف صحیح کہہ رہا ہے اس طرح کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ نہ کیا, اپنی اصلاحات نہ کی تو ہم تباہی کی طرف ہیں. میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر ہم اس اپنے پرانے غلطیوں سے سیکھ گئے تو یہ ملک اللہ نے اس کو وہ یاد رکھے کہ 65 کے اندر ایک کتاب لکھی تھی ایک سویڈن کے نوبیل پرائز ونر نے, گنر مرڈل جس کا نام تھا, جس نے کہا تھا کہ پاکستان, یہ موجودہ پاکستان ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے, سب سے خوشحال طبقہ بننے جا رہا ہے. اسے پورا جائزہ لیا کہ 12 موسم ہیں, پہاڑ ہیں, 12 قسم کے یہاں زرخیز زمین ہے, ادھر بے تہا مدیات ہیں, گیس ریزروز ہیں, کول ریزروز ہیں, آئرن ریزروز ہیں, یعنی سب کچھ اس ملک میں تھا. تو اور سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s کے اندر. تو آج اگر ہم یہاں کھڑے ہیں ہمیں جائزہ لینا چاہیے ہم کدھر غلط گئے, اور اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو یعنی میں الطاف حسین کی سٹیٹمنٹ کو یہ پاکستان کی طرف کہتا ہوں کہ اللہ نے پاکستانیوں کو چیلنج کیا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, تبدیل ہو. جو آپ ابھی تک جس ظلم کے نظام کو چلا رہے تھے, یہ اب آگے جو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا, یہ اب ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اچھا, خیبر پختونخوا میں آپ کی پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ امن چاہتے ہیں, وہاں بدامنی بہت تھی, اور آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ طالبان سے مذاکرات کریں گے. مذاکرات آپ کے کب شروع ہوں گے؟ دیکھیں حامد, آج آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں تھا. اب تو امریکہ نے بھی تسلیم کر لیا ہے, جو دنیا کی سپر پاور, سب سے طاقتور, دنیا کی کبھی ایسی ملٹری مشین آئی نہیں جو ان کے پاس ہے. انہوں نے بھی آج قطر کے اندر آفس کھلوایا طالبان کا تاکہ ان سے مذاکرات شروع کریں. تو میں جو اتنی دیر سے کہہ رہا تھا کہ ہم کیوں نہیں مذاکرات کرتے, اسفندیار ولی کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک سے ہوا کیا ہے. اس نے بیان دیا ہے کہ ہم طالبان, سوات کے طالبان سے بات چیت کرنا چاہتے تھے,
امریکہ نے نہیں کرنے دی اجازت. پھر نیک محمد سے مذاکرات کر کے امن ٹریٹی کی, اس کو ڈرون مار کے مار دیا. پھر انہوں نے ڈما ڈولا میں باجوڑ میں امن ٹریٹی ہوئی, انہوں نے مدرسے پہ 60 بچے مارے, 80 پاکستانی مارے گئے, جس کے بعد پھر وہ آپ کو پتا ہے ملاکنڈ کے اندر ایک خودکش حملے نے جا کے, جو رشتہ دار تھا کسی بچے کا, اس نے جا کے 50 پاکستانی فوجی مارے. پھر ساؤتھ وزیرستان ایکارڈ ہوا, وہ پھر یہاں کے امریکہ کے تھوڑے سے یہاں سپوکس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر, انہوں نے ساروں نے کہا جی وہ ری گروپ کر رہے ہیں, وہ تیار ہو رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر رہے. اس سے تڑوایا, امریکہ کے پریشر پہ توڑا. اور اب بھی ولی الرحمان جو سارے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرو پاکستان اور مذاکرات والا آدمی تھا, جیسی حکومت نے شروع ہوئی انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کریں گے, اس کو مار دیا. اس کے نتیجے پہ یہ بیچارہ جو بھی انہوں نے کیا, پاکستانی فوجی مارے گئے, یہ جو ننگا پربت پہ فوجی مارے گئے. یعنی ہم کیوں نہیں سمجھ رہے, یہ جو نانگا پربت میں جنہوں نے ٹورسٹوں کو مارا ہے, یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں؟ یعنی پاکستان سے اتنا بڑا ظلم کیا ہو سکتا تھا کہ دنیا میں ہم ذلیل ہوئے ہیں. میں تو گیا ہوں گلگت بلتستان پچھلی اگست کے اندر, اتنے خوبصورت ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہاں, سب خالی پڑے ہیں. سوچے کہ ہم کتنی اپنے ملک کو تباہی, آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ انڈائریکٹ کاسٹس وار کے کہتے ہیں. اب جو ایک ہمارے پاس یہ پہاڑ ہے, آدھے دنیا کی چوٹیاں جو کہ 24,000 فٹ سے اوپر ہے, 14 میں سے آدھی پاکستان میں ہے. اب یہاں ہمارے پاس ہی آتے تھے, اب یہ رخ ختم ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں جڑ پہ پہنچتے. دیکھیں آپ نے اگر جنگ جیتنی ہے نا دہشت گرد سے, دنیا کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ موٹیویشن پہ جائیں کہ کس وجہ سے وہ لوگ یہ کر رہے ہیں. جب تک ایک بیماری کی, یہ بیماری ہے نا, اس کی کیوں بیماری پھیل رہی ہے اس پہ آپ جائیں گے نہیں, اور بیماری کے سمٹمز کو ٹریٹ کرتے رہیں گے کہ جی بہت بیمار ہے, دیکھو اس کو ایسپرین دے دو, یہ کر دو. اصل میں جب بیماری کی جڑ کیا ہے, جڑ بیماری کی فاٹا کے اندر یہ تھی کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ فوج بھیجی, امریکہ سے پیسے لے کے اپنی فوج کو خرچے دیے, اور ڈرونز انہی لوگوں کو مار رہے تھے جن سے ہماری فوج لڑ رہی تھی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے جہاد پاکستانی فوج اور ہمارے پولیس کے خلاف کر دی. ایگزیکٹلی یہی ہوا. آپ چلے جائیں افغان جہاد میں, تو افغان جہاد جو مجاہدین یہاں تھے ہم تیار کر کے بھیج رہے تھے, وہ صرف روسیوں کو نہیں مار رہے تھے, وہ روسی جو افغان فوج تھی اس کو بھی مار رہے تھے, جو پولیس والے تھے جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کو بھی مار رہے تھے, جو عراق میں کر رہے تھے. تو اس لیے ہم اگر اس کو اپنی جنگ بنا لیں, ڈرون اٹیکس اس لیے ضروری ہیں ختم کرنے کے لیے. ایک تو ڈرون اٹیکس جو آپ نے پشاور ہائی کورٹ کی رپورٹ پڑھی ہے, شرمناک رپورٹ ہے. آپ کے ایک ٹی وی پروگرام پہ یاد ہے, ایک تو پاکستان کے کوئی پروفیسر ہے یونیورسٹی کے جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں, اس نے بھی آپ کے پروگرام پہ کہا, اور ایک جنرل تھے کوئی, انہوں نے جنرل نشاد نے کہا کہ جی یہ ڈرون صرف مار رہے ہیں دہشت گردوں کو اور ہمارا فائدہ کروا رہے ہیں. جب پشاور ہائی کورٹ نے پولیٹیکل ایجنٹ کو کہا کہ بتائیں نام, ہم بار بار کہتے رہے کہ نام تو بتاؤ کون مار رہے ہو, یعنی یہ پاکستانی مار رہے ہیں, ان کے نام تو ہیں. یہ ہوتا ہے آپ 8 منٹ نام نہیں بتا رہے تھے, اور پہلے تو پولیٹیکل ایجنٹ نے ادھر ادھر آئیں بائیں کی, اس نے کہا میں تمہاری نوکری سے نکال دوں گا اگر تم نے آ کے اگلے دن بتایا. تو یہ پاکستانی قوم کے لیے سننے والی بات ہے. اس نے اگلے دن آگے کہا کہ 5 سال میں صرف 47 فورن ملیٹنٹ مرے ہیں, 1500 پاکستانی شہری جس پہ عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں, اور 330 ایسے ہیں جو کہ انجرڈ ہیں لیکن معذور ہو گئے ہیں کہ ٹانگ نہیں بازو نہیں. تو یہ ہمارے سے اپنی گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے. اور تو چھوڑے, ہماری پہلے انہوں نے سارے جھوٹ پہ لڑائی لڑی. یاد ہے آپ کے زمانے میں جب جو مرتا تھا جی فورن ملیٹنٹ ہے. ایک دفعہ وزیرستان کے اندر مجھے یاد ہے 2004 میں انہوں نے کہا جی 70 فورن ملیٹنٹس مار دیے. اگلے دن ان کا جنازہ ہوا, اس کے اوپر اگلا ڈرون اٹیک کرتا جی 40 اور ملیٹنٹ مار. وزیرستان کا ایم این اے جو اب قتل ہو چکا ہے, اس نے مولانا مراج الدین محسود, اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا اسمبلی میں اگر ان میں سے ایک بھی فورن ملیٹنٹ ہوا, یہ سارے ہمارے شہری مارے ہیں. اور وہ دیکھ لیں, اس دن سے وہ کھڑے ہوئے, مسعود قبیلے کے اندر شروع ہوا,
سارے جو بھی حکومت کے ساتھ ملک سمجھا جاتا تھا اس کو مار دیا انہوں نے. سارا قبائلی سٹرکچر تباہ ہو گیا. اب دیکھیں 2 سال ہم نے امریکہ کی جنگ میں کولیٹرل ڈیمیج کر کے گاؤں میں اپنے لوگ مار رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے لوگوں سے. سب سے ایک خوفناک میں آپ کو بات بتاؤں, جب جارج بش آیا پاکستان, آپ ابھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, اگلے دن آئے جو 40 القاعدہ مار دیے پاکستان میں. وہ کون تھے؟ وہ بیچارہ ایک پاکستانی دبئی سے بڑی دیر کے بعد پیسے بنا کے واپس آیا, اس کا سارا خاندان اس کو ریسیو کرنے آیا, ان کے اوپر انہوں نے مار کے سب کو مار دیا. اچھا, تو اس کو کہا کہ تو ہم نے جھوٹ بولا. تو نکلنا کیسے ہے؟ نکلنا ایک ہی طریقہ ہے, اس کو اپنی جنگ بنائیں. اپنی جنگ تب بنے گی جب ڈرونز رکیں, آپ امریکہ کی جنگ سے علیحدہ کریں اور ہوم گرون پالیسی بنائیں. میں اس لیے تو نواز شریف کو اور کیانی صاحب کو کہہ رہا ہوں, میں کہ جناب آپ دونوں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے سے سچ بولیں کہ کیا آپ اصل بات کیا ہے. کیانی صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے, کیونکہ امریکی تو کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں. تو آپ اگر یہ آپ اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ یوسف رضا کا تو بیان جب وکی لیکس میں آیا کہ جناب انہیں کہہ رہا ہے کہ تم آپ کا مارتے جاؤ اور ہم مذمت کرتے جائیں گے. تو اور میں ایک اور آپ کو بتاؤں جو پاکستانیوں کے لیے بڑی شرمناک بات تھی, سینیٹر کارل لیون اوپن سینٹ کی ہیئرنگ میں کہتا ہے اس کو ایڈمرل ملن کو کہ آپ کیوں ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستان کی حکومت مذمت کرتی ہے. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم پاکستانی حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں اوپن میں. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا پاکستانی گورنمنٹ کیوں نہیں سچ بولتی اپنے لوگوں سے. تو میں آج اگر ہم نے جنگ جیتی ہے, پہلے تو ہمارے سے سچ بولیں, قوم کو ساتھ لے کے چلیں, سچ بتائیں کہ کیا ہے. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, کوئی کہتا ہے جی وہ ایجنسی سے کروا رہی ہیں, کوئی کہتا ہے ایجنسیز کسی کو پالا ہوا طالبان کو. اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی پاکستانی قوم. آپ پاکستانی قوم کو میں چیلنج کرتا ہوں, اپنی قوم کو آزمائیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں, ان سے سچ بولیں, انہیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے, آپ یہ 2 ہفتوں میں جنگ جیت جائیں گے. اچھا, یہ جھوٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ختم ہونا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے, تو یہ جھوٹ جنرل پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا. اب مشرف صاحب کا آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہونے والا ہے, آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ صحیح ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی حامد, ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے. یہ ہے پاکستان کا المیہ کہ جب آپ طاقتور کے لیے ایک قانون بنا لیتے ہیں, جی طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لے, اس کو آپ نے امیونٹی دے دی ہے. جو آصف زرداری کو, اس کو این آر او دے دیا, اس کے پاس 6 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی این آر ہے وہ بادشاہ, وہ جو یعنی یہ اسلامی روایت کے چھوڑو, یہ مغربی روایتوں کے خلاف ہے کہ آپ کا جو سربراہ ہے وہ 6 ارب کیا بتا ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آیا ہے, میرے نہیں ہے, سارے جھوٹ. تو اسی طرح اگر آرٹیکل 6 کسی کے اوپر لگتا ہے جس نے آئین توڑا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ ملک میں قانون کی بالادستی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قانون کے نیچے سب ایک برابر. لیکن میں نے یہ اس لیے پوچھا کہ آپ کے اتحادی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ فوج بڑی ناراض ہوگی اگر آرٹیکل 6 کے تحت مشرف کا ٹرائل ہوا. دیکھیں شیخ رشید تو خیر ان کی اپنی علیحدہ پارٹی ہے, میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا ہوں کہ ہم پہلے دن سے قانون کی بالادستی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے بچنا ہے تو پہلے قانون کی بالادستی کریں, سب کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. لیکن اب بعد میں ہم ٹیکس کی بھی بات کریں گے. یہ کیوں نہیں لوگ ٹیکس دیتے؟ پاکستانی قوم جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے, میں سب سے زیادہ خیرات اکٹھی کرتا ہوں, اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں, ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اوپر حکمران بڑے بڑے لوگ, اسمبلی میں 60% لوگ ٹیکس ہی نہیں دے رہے. آپ اور ٹیکس بچانے کے لیے اپنا پیسہ باہر بھیج دیا, تو ایمانداری کو ٹیکس کیا جو بیچارے پھنسے ہوئے سینٹ کا, تو کیوں لوگ ٹیکس دیں گے؟ تو وہ یہ آپ نے جب تک یکساں قانون نہ بنایا سب کے لیے, یہ ہم ایسے پھنسے رہیں گے. اچھا, بجٹ سپیچ آپ کی جو ہے اس میں سیاست پہ زیادہ بات ہوئی, آپ نے بجٹ پہ کم بات کی. اب تو بجٹ تقریباً منظور ہونے والا ہے, تو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے سب؟ میں کہتا ہوں جی یہ بجٹ, اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے کیا جا رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. کینسر پھیل رہی ہے, یہ انہوں نے کاسمیٹک کیا, انہوں نے ایمانداری پر ٹیکس لگایا ہے.
وہ لوگ جو پہلے ہی بیچارے ٹیکس دے رہے تھے ان کے اوپر اور ٹیکس بڑھا دیا، اور انہوں نے وہ پکڑا ہی نہیں ان لوگوں کو جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے سوئٹزرلینڈ کو کہا ہے کہ جو امریکن شہری کے پیسے سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہیں ان کو ٹیکس دیں، اور وہ ٹیکس دیں گے، آپ سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ کاٹ کے دے گی۔ تو ہم نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمارا سب سے زیادہ جو پیسہ باہر پڑا ہے۔ دوسرا، کتنی ناانصافی ہے کہ میں ریل اسٹیٹ میں کام کر رہا ہوں، میں ٹیکس ہی نہیں دے رہا، سب سے امیر آدمی پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں بیٹھے، وہ ٹیکس ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ وہی ریل اسٹیٹ والا انگلینڈ کے اندر جب کام کرتا ہے، اپنے ذاتی گھر کے علاوہ جو بھی وہ پراپرٹی بیچتا ہے 35% ٹیکس ہے، یہاں ٹیکس ہی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی انہوں نے آپ نے جب لوپ ہولز دیے ہوئے لوگوں کو، یہ جو انہوں نے سوئس گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف کیسز دوبارہ کھولے جائیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پھر سے میں کہوں گا کہ یہ آصف زرداری کے خلاف ہی نہ کھولے جائیں۔ ہر جس کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں، جو بتا نہیں سکتے کہ ان کی کمائی کدھر سے، یعنی سورس آف انکم نہیں بیان کر سکتے، ان سب کے اوپر یہ کھولنا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اس لیے مجھے شک ہے اس پہ کہ اس کے اوپر پیش و رفت آگے نہیں ہوگی، کیونکہ دوسرے کے بھی پیسے باہر پڑے ہوئے۔ اچھا وہ دوسرا جو ہے وہ تو اب پرائم منسٹر بن چکا ہے، انہی کی طرف اشارہ نا آپ کا؟ اور بھی ایک تھوڑے اس وقت سارے آپ کے صاحب اقتدار جو ہے نا سارے زیادہ، لیکن کوئی ثبوت تو نہیں آپ نے کبھی دیا اس سلسلے میں؟ ثبوت تو سب کے، وہ تو آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں آپ کو پتا چل جائے۔ اچھا، لیکن آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، دونوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جو پاکستان کی قومی سلامتی کے متعلق جو امور ہیں ان پہ ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے گا، تو وہ وعدہ برقرار ہے؟ اور کن کن معاملات پہ آپ مل کے آگے بڑھیں گے؟ دیکھ حامد، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، اس کی خاطر ہم نے فیصلہ کیا جب میاں نواز شریف ملک مجھے ملنے آئے کہ دیکھیں پاکستان تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ جو دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ اب ہمارے پاس دو چوائسز تھی، ایک کہ ہم سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، وہ ویسے سارے ووٹر خود ہی نکل آئے تھے سڑکوں کے اوپر، یہ کبھی نہیں ہوا کہ ووٹر پولیٹیکل پارٹی کے باوجود سڑکوں پہ نکل آیا، کیونکہ دھاندلی اس لیول کی ہوئی ہے۔ یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، نون لیگ نے کہا کراچی میں ہوئی ہے، سارے کہہ رہے ہیں جی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کیا ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پنجاب میں، اور ساری پارٹی کے پنجاب میں ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے کے پی کے اندر ہوئی ہے۔ تو جدھر یہ اگر ساری، ادھر اختر مینگل کہہ رہا ہے بلوچستان میں، جب سارے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو کچھ کوئی انکوائری تو ہونی چاہیے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم جب آئے تھے تو آپ نے کیپٹل ٹاک میں بڑی تعریف کی تھی ان کی، میں نے بھی کی تھی ویسے، لیکن آپ نے تو بہت ہی کی تھی، آپ نے کہا تھا بہت صحیح بندہ ہے۔ اصل میں فخرو بھائی کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں۔ اچھا، وہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ پہلے سے گیم ہو گئی تھی 18 امینڈمنٹ یا 19 امینڈمنٹ میں، انہوں نے دونوں ٹیموں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے اپنے امپائر کھڑے کریں گے ہم، تو صوبوں میں ان کے اپنے امپائر کھڑے تھے، فخر الدین وہ ایک تھا 5 میں سے، یہ تو ہمیں بعد میں چیزیں سمجھ آئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، طاہر القادری نے جب ہمیں دعوت دی کہ آپ آئیں اسلام آباد میں، تو ہمارا ساری پارٹی، یار میں پاگل ہو گیا، سب نے کہا کہ نکلو، کیونکہ وہ بھی تبدیلی کی بات کر رہے تھے، ہماری پارٹی بھی تبدیلی کی بات کر رہی تھی۔ انہوں نے جب دھرنا دیکھا، لوگ سارے، ہمارا یوتھ، ہماری آئی ایس ایف، ہمارے تبدیلی رضاکار جو بھی ہمارے تھے، یہ سارے ہماری ووٹ تو تبدیلی کی ہے، ان سب نے ہمیں کہا کہ جی چلیں آپ۔ ہم نے کیوں اتنا پریشر ریزسٹ کیا کہ طاہر القادری میں ہمارے میں کیا فرق تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی، انہوں نے کہا یہ اتنا کرپٹ پروسیس ہے، اس کے لیے تبدیلی نہیں آ سکتی، اور انہوں نے پہلی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فخر الدین ابراہیم تو ایک ہیں، نیچے تو پولیٹیکل اپوائنٹیز کر دی ہیں انہوں نے، دیکھیں نا انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ آپ کے جو الیکشن کمیشن ہونے چاہیے تھے وہ تو ججز نے کرنے چاہیے تھے، سٹنگ ججز ہونے چاہیے تھے، انہوں نے پکڑ کے اپنے اپنے فیصلے کر لیے کون کون ہوگا، اپنے اپنے ججز رکھ لیے، امپائر رکھ لیے اپنے۔ طاہر القادری نے پہلی دفعہ کہا، ہم بہرحال ہم نے اس لیے نہیں گئے، ہم نے کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا الیکشن کمیشن ہے جس پہ ہمیں کانفیڈنس ہے، اس لیے ہم نے گئے نہیں۔ اس کے بعد مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے،
یہ ایک بوم شیل ہے ان کی طرف سے. آج ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمران خان اپنی انجری کے بعد پہلا انٹرویو دے رہے ہیں. خان صاحب چلے الیکشن میں کلین سویپ اس لیے نہیں ہوا آپ کی پارٹی کا کہ دھاندلی ہوئی, لیکن خیبر پختونخوا میں تو آپ کی حکومت بن گئی. تو اب آپ خیبر پختونخوا میں تو اپنی گڈ گورننس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. میں پھر سے یہ کہوں کہ اگر ہمارے پاس دو چوائسز تھی الیکشن کے بعد, کیونکہ میں ایک دم سمجھ آ گئی کہ کس لیول کی دھاندلی ہوئی ہے جو ساری پارٹیز تسلیم کرتی ہیں. ہمارے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ ہم سڑکوں پہ نکلائیں 1977 کی طرح. دوسرا, ہم نے جو ملک کے حالات دیکھے نا, ہم نے کہا کہ اگر ہم اب انتشار اور بڑھاتے ہیں, ہم اکانومی کا آگے برا حال ہے, اور میاں نواز شریف نے بھی مجھے کہا کہ ہم آ کے تو اکٹھے مل کے جو قومی مسائل ہیں ان کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں. تو ہم نے پھر فیصلہ کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں الیکشن رزلٹ, ایک کنڈیشن پہ کہ اس میں انکوائری ہو کہ یہ الیکشن ہوا کیسے ہے, اس میں انکوائری ہو. ہم نے 4 سیٹوں میں کہا کہ 4 آپ حلقوں پہ ایک ڈیٹیلڈ انکوائری فگر پرنٹنگ سے کروا دیں کہ یہ ان میں ہوا کیا, اور اس کے بعد آپ کو کم از کم یہ تو اندازہ ہو کہ کیا غلطی ہوا اور کیسے اگلا الیکشن ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں حامد, کبھی بھی ایسے پبلک نہیں نکلی, آپ نے خود سڑکوں میں دیکھا, ایسے لوگ کبھی نہیں پاکستان میں نکلے. میں نے کبھی پڑھے لکھے ہر قسم کے لوگ, شہروں دیہاتوں میں تو پھر بھی لوگ نکلاتے تھے, شہروں میں تو کبھی اتنے پبلک نکلی نہیں, خالی ہوتے تھے سڑکیں. جو پبلک باہر سے بیرون ملک پاکستانی آئے, جہازوں میں آئے ووٹ ڈالنے کے لیے, ایسا کبھی پاکستان میں الیکشن نہیں تھا. اب ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم نشاندہی ہو غلطیوں کی, اور اگلا الیکشن تو آپ ٹھیک کروائے نا. ٹھیک ہے, یہ الیکشن تو آپ نے ہو گیا نا, چلے ہم نے مان لیا, لیکن اگر ایسا ہی اگلا الیکشن کروانا ہے تو یہ سارے لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے کہ جی میری ووٹ سے اگر فائدہ ہی نہیں ہونا, اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنا ہے. الیکشن, اور اس میں سب سے زیادہ آزاد عدلیہ کا کام ہے. دیکھیں آزاد عدلیہ کا کام انصاف دینا ہے. چیف جسٹس صاحب سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں چوریوں پہ اور بڑا اچھا کرتے ہیں, لیکن یہ تو پاکستان کی جمہوریت کی چوری ہے. یہ تو پاکستان کا, جب جمہوریت کی چوری کا مطلب مستقبل کی چوری ہے. اس کے اوپر ساری قوم چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے. میں وہ پاکستانی ہوں جو جیل میں گیا, واحد لیڈر کو جیل میں ڈالا ان کی وجہ سے, ان کے لیے اسٹینڈ, میں واحد, باقی کسی کو ہاؤس اریسٹ کیا, مجھے جیل میں ڈالا. ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, اے پی ڈی ایم نے ان کے لیے, چیف جسٹس کے لیے. 2 لانگ مارچز میں سب سے آگے تحریک انصاف تھی, کو 50-60 جلسے کیے چیف جسٹس کے لیے. تو ہم چیف جسٹس کے سے ایک چیز چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب, قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, انصاف کریں. آپ کو یہ قوم معاف نہیں کرے گی اگر آپ نے اس کے اوپر جو پاکستان کا مستقبل کا خطرہ ہے, اگر ایسے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ تو اگر الیکشن میں جمہوریت ہے تو وہ تو زمبابوے میں 40 سال سے مغابے الیکشن کروا رہا ہے. حسنی مبارک 30 سال سے الیکشن کروا رہا تھا, سب کرواتے ہیں تیسری دنیا میں الیکشن. الیکشن تب ہوتا ہے جب صاف اور شفاف ہو. صاف اور شفاف الیکشن کس کی ذمہ داری ہے؟ نمبر 1 آزاد عدلیہ کی ہے. آزاد عدلیہ ہوتی ہے تو صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں. ہندوستان میں 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, آرام سے رزلٹ مان جاتے ہیں. یہاں ایک پارٹی نے کیا دھاندلی ہوئی اور سارے بائی الیکشن میں کیا دھاندلی ہوئی ہے. اس لیے میں اب ہم نے فیصلہ کیا کیا الیکشن کے بعد, ہم نے کہا ہم کم از کم اس پروسیس کو اگلی باری کے لیے ٹھیک کرواتے ہیں. اس میں بائیو میٹرک سسٹم لے کے آتے ہیں, جو پرچیاں ٹھپے لگا کے, آپ ایک دھاندلی.com ہے, ایک اس کے اوپر آپ چلے جائیں, ایسے آپ لوگوں نے یہ موبائل فون کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا, ٹھپے لگ رہے ہیں. نہیں وہ تو خیر میرے پاس, آپ کے پاس میں نے کافی وہ تو روکے نا, آگے تو ٹھیک. دیکھیں اگر انہوں نے ایسا الیکشن آگے کروایا, اس کا کوئی فائدہ نہیں, نہ کروایا الیکشن. ہم نے پھر, اور دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہم خیبر پختونخوا کو ایک حکومت لے کے آئیں گے جو ساری پاکستان کے اندر مثال بنے گی. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اپنے رشتہ داروں کی شادی میں ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے جاتا ہے, یہ کیسی حکومت ہے؟ اور اس نے, آج آپ بیان پڑھ لیں, اس نے کہا کہ وہ میں مجبور تھا کیونکہ میں نے اپوائنٹمنٹس تھی اور میں اس کے اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوں. اچھا, یہ اس نے آج کہا ہے. یہ آپ کے کہنے پہ کہا ہوگا. دیکھیں نا, آپ نے فون کیا اس کو؟
کیا فون آپ نے فون کر کے کہا کہ یہ خٹک تم نے غلط کیا؟ نہیں، میں نے کہا نا آپ نے؟ نہیں، میں نے اور کچھ، میں نے سارے پارلیمنٹیرینز کو بلایا، میں گیا، جو پہلی دفعہ میں ٹریول کر سکا میں گیا، میں نے سب کو بٹھایا، میں نے کہا دیکھو یہ عوام کا پیسہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر امانت ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی آپ خرچ کریں عوام کا، سوچیں کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں، کے پی کے تو تباہ ہو چکا ہے، لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، آپ یہ یاد رکھنا کہ آپ کو اللہ سے خوف ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میں چیئرمین ہوں پارٹی کا جو پاور میں ہے کے پی کے میں، باقی بھی پارٹی کے چیئرمین تھے جو ان کی پارٹیز پاور میں تھی، انہوں نے سرکار کا کتنا پیسہ خرچ کیا، میں نے کہا 1 روپیہ میں کبھی اپنی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا آپ سے، یعنی کے پی کے گورنمنٹ سے، کیونکہ مجھے جب ہم ٹیکس پیئر کے پیسے کی جب تک اس کا تحفظ نہیں کریں گے تو وہ کیوں لوگ ٹیکس دیں گے؟ اس لیے تو پاکستان میں کیوں نہیں لوگ ٹیکس دیتے؟ ایک تو چوری پہ چلا جاتا ہے، ایک تو خود حکمرانی ٹیکس دیتے، دوسرا ان کے ٹیکس کے اوپر عیاشیاں دیکھیں، جو آپ گورنمنٹس کے خرچے دیکھیں۔ اب میں نے جو کہا ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کا مہینے کا خرچہ اور اب کی گورنمنٹ کا، میں نے ایک کمیٹی بٹائی ہے آسٹیرٹی سادگی کی کمیٹی، کہ آپ نے 25% پہ لے کے آنا ہے۔ میں جا رہا ہوں 6 تاریخ کو، میں کہوں گا، میں نے انہیں کہا کہ جو خرچہ وہ کرتے تھے آپ نے اس کا 25% پہ لے کے آنا ہے، وہ سارے کاسٹ کٹ کر رہے ہیں، ساری فضول خرچیاں ختم۔ اس کے بعد جو میں نے اور یعنی یہ سارے اب پاکستان فالو کرے گا، کہ پھر اب پاکستان میں بتائیں گے، پھر کمپیئر ہوگا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کا کیا خرچہ ہے، سندھ کا کیا خرچہ ہے اور ہمارا کیا خرچہ ہے، ہمارے وزیروں کا کیا خرچہ ہے۔ پھر دوسری چیز میں کرنے لگا ہوں، ایک انڈیپینڈنٹ احتساب سیل بنانے لگا ہوں۔ اچھا، وہ چیف منسٹر کے نیچے نہیں ہوگا، وہ ہوگا ایک کمیشن بنا رہے ہیں جس میں علی کولی خان اور بڑے ریسپیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کے نیچے کام کرے گا، جس میں بھی بیٹھا ہوں گا اوپر۔ وہ ہوگا، وہ کسی وزیر کو پکڑ سکتا ہے۔ دیکھیں آج تک پاکستان میں 97 سے احتساب سیل ہو رہا ہے نا، کوئی کرپشن مجھے یاد بتا دے کہ 97 میں اور اب میں کرپشن کم ہوئی ہے یہ بڑی ہے؟ آپ بڑی ہے نا، کیونکہ احتساب سیل کیسے کرپشن روک سکتا ہے جب وہ حکومت کے نیچے ہوتا ہے؟ کرپشن تو ساری حکومت میں ہو رہی ہوتی ہے، پچھلے دور میں جتنے بڑے بڑے اسکیمز ہیں حکومت نے کیے ہیں، تو جب احتساب سیل حکومت کے نیچے ہو وہ کرپشن کیسے روک سکتا ہے؟ ہمارا احتساب سیل انڈیپینڈنٹ ہوگا، حکومت کے نیچے ہوگا، وہ چیف منسٹر کو بھی پکڑ لے گا، وہ منسٹروں کو بھی پکڑ لے گا۔ ایک تو یہ ہمارا چینج لے کے آ رہے ہیں۔ دوسرا ہم جو رائٹ آف انفارمیشن، کہ ہر گورنمنٹ کانٹریکٹ ویب سائٹ پہ آ جائے گا کہ یہ اس نے لیا، یہ ویب سائٹ پہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا جی یہ تو آپ نے زیادہ پیسے دی، کوئی بھی، یعنی پبلک کو، کوئی عوام کسی چیز کے اوپر انفارمیشن لینا چاہے وہ اویلیبل ہوگی۔ چوتھی چیز، سارے ایسٹس بچوں کے اپنے اور ٹیکسز سارے منسٹرز کے، چیف منسٹر کے اور جتنے بھی گورنمنٹ کے سینئر آفیشلز ہیں سب کے ویب سائٹ، گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں۔ اچھا، لیکن ایک اور جو سب سے بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، یہ سارے پاکستان میں ابھی انشاءاللہ ہمیں سب فالو کریں گے، ہم تھاٹ لیڈرز ہوں گے۔ ہم کہہ رہے رائٹ ٹو سروسز ایکٹ، مثلا میں شہری ہوں، مجھے آئی ڈی کارڈ چاہیے، مجھے پاسپورٹ چاہیے، مجھے جو بھی گورنمنٹ سے کوئی چیز جو میرا رائٹ ہے، اگر گورنمنٹ اس کو 2 ہفتے کے اندر وہ نہیں دیتی، گورنمنٹ کے اوپر فائن ہوگا، وہ ڈپارٹمنٹ فائن ہوگا، کیونکہ اس کا رائٹ ہوگا۔ اگر پٹواری مثلا میرا انتقال نہیں کر رہا اور وہ پیسے مانگ رہا ہے، فائن ہوگا اس کے اوپر، کہ اگر اس نے 2 ہفتے میں نہ کیا، میرا شہری کا رائٹ ہے وہ فائن ہوگا۔ یہ پاکستان میں یہ چیزیں انقلاب لے کے آئیں گی، کیونکہ شہری تو مارے ہوئے ہر جگہ ان کو پیسے، تو ایک طرف آزاد احتساب سیل، کوئی بھی جا سکتا ہے جسے رشوت مانگے، دوسری طرف یہ جو آپ کا شہری کے اوپر کوئی پیسے مانگنے کے لیے اس کو کام نہ کرے، وہ سیدھا گورنمنٹ کو رپورٹ ہوگا، اس کے اوپر فوری طور کے اوپر۔ یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن خان صاحب آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور اب صوبے بھی بجلی بنا سکتے ہیں، تو خیبر پختونخوا حکومت جو ہے کم از کم اپنے صوبے کے لوگوں کو بجلی کے بحران سے نجات دلانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کوئی منصوبہ ہے یا نہیں ہے جس کو باقی صوبے فالو کریں؟ ہم انشاءاللہ 5 سالوں میں پاکستان کو بجلی پرووائڈ کریں گے، بیچیں گے پورے پاکستان کو، پورے، یعنی صوبے کے تو پورا کر کے، صوبہ تو پہلے تو آپ کو پتا کہ ہمیں ابھی آگے پتا چلا ہے کہ خیبر پختونخوا کو 350 میگا واٹ
جو ان کو جائز بجلی ملنی چاہیے وہی نہیں مل رہی. اچھا. اور کسی نے پوچھا نہیں پچھلی حکومت نے. 350 واٹ وہاں جو بجلی ان کا جائز حق ہے وہ مل ہی نہیں رہی خیبر پختونخوا کو. وہ یہ سینٹر استعمال کر جاتا ہے. تو پہلے تو وہ. دوسری چیز وہاں انہوں نے ہمارا 35% ایریا شہری ہے اور باقی دیہاتی ہے. انہوں نے 15% شہری کر کے باقی دیہاتی میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور شہر میں انہوں نے صرف 15% کر دیا. تو یہ ساری چیزیں پچھلی گورنمنٹ کو لڑنی چاہیے تھی. خیر وہ لڑیں گے. لیکن جو ہم پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ کئی تھوڑا دیر لگے گی, کئی جلدی آئیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 5 سالوں میں خیبر پختونخوا بجلی باقی پاکستان کو دے گا. یہ ایک اچھی خبر دی عمران خان صاحب نے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ میں. ویلکم بیک. آج بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیف عمران خان. خان صاحب, آپ نے وقفے سے پہلے ایک بڑی اچھی خبر دی ہے پوری قوم کو کہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت 5 سال میں پورے پاکستان کو بجلی دے گی. آپ کی پارٹی جو ہے اس کا جو مینیفیسٹو ہے بڑا زبردست مینیفیسٹو ہے. اس میں آپ نے ایجوکیشن پہ بڑی توجہ دی اور آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ طبقاتی نظام تعلیم ختم ہونا چاہیے, پاکستان میں ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے. اب خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے تو یہاں کتنے عرصے میں آپ طبقاتی نظام تعلیم ختم کریں گے؟ یہ 5 سال کے اوپر ہوگا. دیکھیں انگریزی سب کو پڑھائیں گے. یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی کلاس. آپ دیکھیں نا پاکستان میں ظلم دیکھیں آپ. 8 لاکھ بچے ہیں صرف جو انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں. 8 لاکھ. آپ سوچیں کہ باقی پاکستان میں اردو میڈیم سکولوں میں اور دینی مدرسوں میں کتنے جاتے ہیں. 3 کروڑ. اب 3 کروڑ لوگوں کو آپ ایک طرف بٹھا دیا آپ نے کہ یہ اچھوتا یہ اوپر ہی نہیں آ سکتے, اور 8 لاکھ بچوں کے لیے آپ نے موقع دے دیا اچھی نوکریوں کے لیے. یہ اس سے بڑا ظلم اور ناانصافی ایک ملک پہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیں او لیول اور اے لیولز کے اوپر جو ہم ہر سال پیسہ دیتے ہیں برطانیہ کو, آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا پیسہ ہے؟ 60 کروڑ سے تقریباً 1 ارب تک ہے. یہ ہم پیسہ باہر صرف ان کو دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں او لیول اے لیولز دیتے ہیں. آپ ہندوستان میں چلے جائیں, ہندوستان نے تو ختم کر دیا. وہ تو نہیں دیتے برطانیہ کو پیسے, وہ تو اپنا انہوں نے سلیبس ڈیولپ کیا ہے. تو ہم کوشش کیا کر رہے ہیں, ایک ہم بیسٹ برینز بٹھائی ہوئی ہیں, اپنا سلیبس اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے. ایک ہم جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو بھی اکٹھا کرنے لگے ہیں اور ان کو کہیں کہ آپ بیٹھ کے ڈیولپ کریں سلیبس جو پاکستانی ہو. دیکھیں آپ جب تک پاکستانیت نہیں پیدا کریں گے لوگوں میں, پاکستان ایک قوم کیسے بنے گی؟ اب ایک لوگوں کو آپ ایک تعلیم دے رہے ہیں, ان کا کلچریا بدل رہے ہیں. دوسرا اردو میڈیم کا ایک تعلیم ہے, وہ ان کا اور کلچر ہے. تیسری میں ہے دینی مدرسے, ان کا اور کلچر ہے. آپ کو ان سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا. دیکھیں دینی مدرسوں کا ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ پہلے آپ بچوں کو سارے سبجیکٹس پڑھائیں. اب دیکھیں نا جس طرح اب میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, مجھے سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں جب تک میں 12ویں پہ نہیں جاتا. 12ویں کے بعد پھر میں اسپیشلائز کرتا ہوں. اب وہ دینی اپنے بچوں کو جو مدرسوں میں ہیں ان کو پہلے سارے سبجیکٹ پڑھائیں, آل راؤنڈ ان کی سوچ پیدا کریں, پھر اب ان کو دین کی تعلیم دیں. کیونکہ قرآن سمجھنا کوئی آسان کام ہے. آپ بچے کو 5 سال کے بچے کو رٹا دیں قرآن, اس کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ تو آپ کو سمجھ تب آتی ہے. میری طرح کے آدمی کو 30 سال کے بعد سمجھ آئی ہے قرآن کی. اس سے پہلے مجھے علامہ اقبال کیا تھا, کوئی مدرسے سے تھوڑے نکلے ہوئے تھے. انہوں نے جب قرآن کی انہوں نے جو ترجمے ایک آیت جو علامہ اقبال ایک آیت کا معنی نکالتے ہیں اور کوئی اور نکالتا ہے, اس میں فرق ہی مختلف ہو جاتا ہے. تو قرآن میں عالم کا درجہ کیوں دیا ہوا ہے؟ کیونکہ عالم قرآن میں سے اصل اس کی وہ چیزیں نکال سکتا ہے جو ایک عام آدمی کو نہیں سمجھ آ سکتی. اس لیے میرے خیال میں ہمیں ایک بٹھانا چاہیے اور اسے زبردستی نہیں کرنا چاہیے, لیکن مدرسے کے لوگوں کو بھی اکٹھا کریں, انہیں کہیں کہ بچوں کو آل رائٹ. نہیں تو آپ کریں گے یہ سب کو؟ ہم انشاءاللہ کوشش, ان کو انسپائر زبردستی. ایک سلیبس ہر سکول میں پڑھایا جائے. سلیبس ایک ہو لیکن اسپیشلائزیشن وہ کر سکتے ہیں. مثلا دین میں کوئی اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے ادھر چلا جائے, جس طرح میڈیسن میں وہ چلا جائے, لیکن کم از کم ایک قوم تو پیدا کریں. حامد اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم ایک قوم نہیں بن رہے, ہم ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی بلوچستان جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. میں ہر طرف آپ دیکھیں کہ قومیت, یہ چھوٹی چھوٹی اپنی قومی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں.
دیکھو میں پشتونوں کی پارٹی ہوں, میں وہ اب ایک پنجاب کی پارٹی, نون تو پنجاب کی پارٹی رہ گئی ہے. بلوچستان میں ان کے پاس کافی سیٹیں ہیں. وہ تو بلوچستان میں آپ دیکھیں گے نا ابھی کیا ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہوا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, خیبر پختونخوا میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, تو 3 صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں, اور بلوچستان میں نیشنل پارٹی اور اس کے اتحادی, 4 صوبوں میں مختلف حکومتیں. تو یہ اچھی بات ہے یا اس سے نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, کیا ہوگا اس سے؟ یہ اس سے فائدہ تب ہوگا اگر ہم سب فیصلہ کر لیں کامن ایجنڈا کے اوپر, نیشنل ایشوز کے اوپر ہم سب مل کے ایک فیصلہ کر لیں کہ نیشنل ایشوز ہیں, ان کے اوپر ہم نے سب نے ایک موقف اختیار کرنا ہے. اس کا فائدہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. آج جدھر پاکستان کھڑا ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور الطاف حسین کو یہ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے کہ جناب یہ ہو جائے گا. ان کو کہ تو بڑی الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ کہ جی ہندوستان ٹوٹ جائے گا کراچی اور یہ ہو جائے گا. آپ کو سب کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. ساری قومیں اکٹھے کامن ایجنڈا کے اوپر. ہاں جی, اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ناانصافی. جب آپ چھوٹے صوبے کو تاثر ہوتا ہے میرے سے ناانصافی. اب کے پی کے اندر لوگ شور مچا رہے ہیں, میں تو گیا میٹنگ اٹینڈ کی, انہوں نے کہا جی ہمیں 350 ووٹ ہمارا جائز ہے, یہ دے نہیں رہے. اب جب آپ ان کو بجلی نہیں دے رہا سینٹر, تو وہ سارے لوگ ہیں وہ پھر یعنی انتشار پیدا ہوگا. اس لیے کامن ایجنڈا پہ سب اکٹھے ہوں, اور سب سے بڑا کامن ایجنڈا اکٹھا ہونے پہ دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں کہہ بیٹھا ہوں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, نواز شریف کو, جنرل کیانی کو اور مجھے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ساتھ ہمارے ساتھ انٹیریئر منسٹر کے پی کا سی ایم او. وجہ اس کی یہ ہے کہ کے پی کے تو تباہ ہو رہا ہے. ہمارے تو ہر روز بیچاری پولیس اپنے آپ کو, آج تیسرا ڈی ایس پی مارا گیا. اب وہ اپنی حفاظت کرے گا, عوام کی حفاظت کرے گی. تو یہ جب تک ایک کامن ایجنڈا, اور ہم جو چاہتے ہیں فوج سے کہ ہمیں سچ بتائے کہ کیا پوزیشن. اب وقت چلا گیا کہ یہ لوگوں سے جھوٹ بولنا, ہمیں سچ بولے, پاکستان ہمیں بتائیں کہ آپ کیا ہے, تاکہ ہم قوم کو موبلائز کریں. ٹھیک ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. فاٹا میں دہشت گردی مختلف وجہ سے, ٹھیک ہے, اس کا کیا حل ہے؟ سیکٹیرین دہشت گردی مختلف وجہ سے ہے جو شیعوں کو مار رہی, اس کا مختلف حل ہے. بلوچستان میں مختلف حل ہے, کراچی کے اندر مختلف حل ہے. یہ ساری دہشت گردیوں کے اوپر ایک اوورآل ماسٹر پلان بنے, اور اس سے پھر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے. فوج کیا کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس, ہم نارتھ وزیرستان میں اس لیے نہیں جا رہے کہ وہاں ہمارے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں کیسے کنسنسس ہو جب لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے پہلے آپریشن سے کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک ہے, ہمیں یہی نہیں پتا کہ آپ جو نارتھ وزیرستان کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ جی اب وہ ادھر سے ادھر نکل گئے ہیں, کہیں اور نکل گیا تو ادھر آپریشن, پھر ادھر کتنے آپریشن ہو چکے ہیں. اور اکثر میں آپریشن ہو رہا ہے, ہر روز لوگ مر رہے ہیں. بجوڑ کا آپریشن ہے, اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن ہے, ہم ساؤتھ وزیرستان میں نہیں انٹر کر سکے کہ وہ تو ان کا صاف کر دیا, ہمیں کہا کہ وہاں خطرہ ہے. تو اس لیے آپ کو ایک لوگوں کو سچ پوزیشن دیں. عوام بہت تکڑی ہے اس ملک کی, یہ وہ عوام ہے. حامد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹیکس نہیں اکٹھے کرتے, ٹیکس نہیں دیتے, میں نے سیلاب کے اندر جو پاکستانیوں کو دیکھا ہے, جدھر پاکستانی بیٹھا تھا باہر یا اندر, ہر پاکستانی نے تجوریاں کھول دی. اور اس طرح تو ہمیں نہ دنیا نے تو مدد ہی نہیں کی. اگر ہم آج اس عذاب سے بچے ہیں سیلاب کے, تو اس کی وجہ سے سارے پاکستانی کھل گئے نکلا ہے. تو اس لیے اگر آپ قوم کو ساتھ لیں, سچ بولیں لوگوں سے. ایک تو یہ میں حامد, یہ وہ نبی کی ایک, ہمارے نبی کا ایک بہت ایک کہات تھی, ایک حدیث ہے. ان سے کسی بوڑھے کافر نے آگے کہا کہ جی میں 60-70 سال کا میری طرح کا ہو گیا ہوں, میں اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا, میں صرف اس لیے مسلمان ہو رہا ہوں, سب مسلمان ہو گئے ہیں, مجھے بتاؤ ایک چیز مسلمان ہونے کے لیے میں کیا کروں, تو عادتیں بھی نہ بدلوں, مسلمان بھی ہو جاؤں. انہوں نے سچ بولا کرو, سچ بولے, لوگوں سے سچ بولے, لوگوں سے سچ بولیں گے قوم مضبوط ہے. کھڑی ہوئی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی, آپ جنگ جیت گئے. اب میرے پاس سوال اتنے زیادہ ہیں, ٹائم کم ہے, اور آپ نے جو بات کی ہے کہ سچ بولیں تو سچ بول کے پاکستان بچایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد مجھے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہی پنچ لائن ہونی چاہیے کہ پاکستان کو ہم بچا سکتے ہیں صرف سچ بول کے. بہت بہت شکریہ عمران خان, تھینک یو.